سرکار دو عالم علیہ السلام دے میلاد دا اے بابرکت خوبصورت مہینہ، اس مہینے اندر ہر سال اتفاق کمیٹی والے میلاد پاک دی خوشی اندر محفل پاک دا خوبصورت اہتمام و انتظام فرماندے نے، اور الحمدللہ ہر سنی پیارے نبی پاک علیہ السلام دے نال اپنی محبت دا اظہار اپنی استطاعت دے مطابق کردے نے۔ جنہاں نو اللہ پاک نے دیتا ہے وہ خرچ کر کے، جنہاں نو اللہ پاک نے جنہ نوازا ہے ان دے مطابق جتنا جتنا مالک دا کرم ہے، ہر نبی پاک دا سنی دیوانہ اپنے نبی دے نال محبت دا اظہار ضرور کردا ہے کہ نبی دے میلاد دا مہینہ ہے، نبی دا میلاد آ گیا، نبی دی ولادت باسعادت دیاں کڑیاں آ گئیاں، انہاں کڑیاں دے نال پیار، حضور دے میلاد دے نال محبت، ہر ایک دا اپنا اپنا انداز ہے۔ میں سنان لگا کہ نبی پاک علیہ السلام دے میلاد دے خوشی اندر جو ساڑھے پیار محبت والے شاعر نے، نقیب نے، اونا نے کس انداز دے نال حروف تہجی دا، حروف دا میلاد کیویں بیان کیتا۔ حروف تہجی الف تو لے کے یا تک انہ دی مناسبت میلاد دے نال، حضور دی آمد دے نال انہوں نے بیان فرمائی۔ بعض لوگ سوال کر دینے جی تسی حضور دا میلاد اتنا زیادہ کر دیو، ان دی کوئی دلیل، ان دا کوئی حوالہ؟ اسی کہنے ہیں پیاریو اللہ دا قرآن پڑھو، ایک جگہ تے نہیں کئی جگہ تے تو انہوں پتہ لگ جائے گا۔ اسی یہی کہنے ہیں نا بھی اللہ دے نبی آ گئے، یہی کہنے ہیں نا جی اللہ دے نبی آ گئے۔ جدو حضور آ گئے ادو اسی کہنے آ گئے، حالے حضور دنیا تے ظاہری طور تے تشریف نہیں سی لے کے آئے۔ اللہ دے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیاں نو، اپنے حواریاں نو بٹھا کے انہاں نو خطبہ ارشاد فرما رہے نے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اللہ نے قرآن پاک اندر یہ سارا منظر بیان فرمایا کہ حالے نبی پاک دنیا تے تشریف لے کے نہیں آئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیاں نو فرما رہے نے، اے میرے امتیوں یاد رکھنا اللہ دے آخری نبی آن والے نے، اللہ دے آخری نبی آن والے نے، حالے آئے نہیں سن، انہوں نے بیان کیتا آن والے نے، اللہ دے نبی آ گئے نے، تے اسی کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی آ گئے نے۔ یہی حضور دا میلاد ہے، کیوں جی حالے آئے نہیں سن تو انہوں نے کیا آنا ہے، تے جدو آ گئے نے تے اسی کیا آ گئے نے۔ انہوں نے بھی حضور دا میلاد بیان کیتا آ رہے نے، اسی بھی حضور دا میلاد بیان کر رہے ہیں کہ وہ آ گئے نے۔ الف نے کہا اللہ کے پیارے آ گئے، با نے کہا بے سہاروں کے سہارا آ گئے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ گئے، سا نے کہا سروت کون و مکان آ گئے، جیم نے کہا جلوہ حق دکھانے والے آ گئے، ہا نے کہا حامی بے کساں آ گئے، خا نے کہا ختم نبوت کا تاج لے کر آ گئے۔ یا علی یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ کوئی گل نہیں، منڈے دی ترتیب وکھری ہے، تہاڈا تے جوش نہیں وکھرا ہونا چاہیے اللہ دے بندے ہو۔ میں پہلے گزارش کیتی سی نعرے دا جواب بزرگاں نو اجازت ہے وہ ہاتھ اٹھا لین یا ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہن، بزرگاں نو جڑے جوان نے اللہ انہاں دی جوانیاں نو برکتاں عطا فرمائے، تہاڈا تے حق بندا سونےو۔ لو جی جناب آرڈر آ گیا، لو جی آرڈر آ گیا بھی تہاڈیاں لتاں وچ جان تسی بھی کھلو جاؤ، لو بھی میں بھی کھلو گیا، تسی ہن ہاتھ کھڑا کر سکدے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ الف نے کہا اللہ کے پیارے آ گئے، با نے کہا بے سہاروں کے سہارا آ گئے، تا نے کہا تاجدار انبیاء آ گئے، سا نے کہا سروت کون و مکان آ گئے، جیم نے کہا جلوہ حق دکھانے والے آ گئے، ہا نے کہا حامی بے کساں آ گئے، خا نے کہا ختم نبوت کے تاج والے آ گئے، خا نے کہا
ختم نبوت کے تاج والے آ گئے۔ دال نے کہا دکھیوں کے دکھ مٹانے والے آ گئے۔ لال نے کہا ذمیوں کو ان کے حق دینے والے آ گئے۔ لال نے کہا ذمیوں کو ان کے حق دینے والے آ گئے۔ را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے۔ را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے۔ زا نے کہا زہد والے آ گئے۔ را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے۔ زا نے کہا زہد والے آ گئے۔ سین نے کہا سراج منیر آ گئے۔ شین نے کہا شمس الضحا آ گئے۔ سواد نے کہا صادق الامین آ گئے۔ اور زواد نے کہا ضامن جنت آ گئے۔ دعا نے کہا طلعت نور خدا آ گئے۔ زوا نے کہا ظلمت کو مٹانے والے آ گئے۔ دعا نے کہا طلعت نور خدا آ گئے۔ زوا نے کہا ظلمت کو مٹانے والے آ گئے۔ عین نے کہا عشق الہی دینے والے آ گئے۔ غین نے کہا غیب کی خبریں دینے والے آ گئے۔ عین نے کہا عشق الہی دینے والے آ گئے۔ غین نے کہا غیب کی خبریں دینے والے آ گئے۔ بات کو مختصر کر کے اینڈ پہ آنے لگا ہوں۔ ہاں نے کہا ہادی برحق آ گئے۔ ہاں نے کہا ہادی برحق آ گئے۔ دو یا ایک دوسرے کو مبارک دے کے کہنے لگی مبارک ہو جہاں والو، یثرب کو مدینہ بنانے والے آ گئے۔ یثرب کو مدینہ بنانے والے آ گئے۔ تھوڑی جی ایکو کٹ کرے آجے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ بھئی یہ ساڑھے شاعران دا ایک شعر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ حضور دے آن نالی رنگ بدلے نے۔ بھئی جڑا باپ اپنی بیٹی نو زندہ پیا نپدا ہے، ہون اپنی بیٹی دی پرورش پیا کردا ہے، رنگ بدلے کہ نہیں؟ وہ جیڑی اولاد اپنے بوڑھے والدین نو کرو تکے مار کے کٹ دیندی سی، تواڈے خرچے نہیں برداشت ہوندے، ماواں دے گلاں دے وچ رسیاں پا کے گلیاں دے وچوں کسیٹ کے منڈی دے وچ جانوراں دی طرح بولی لا کے ویچ آندے سن، ہن خدمت کر رہے نے کہ نہیں کر رہے؟ وہ انتہا درجے دا بے ادب ہونا ہے جڑا ہن بھی اپنے ماں باپ دی خدمت نہیں پیا کردا۔ سونے مدینے والے نے فرمایا سی رب نے جڑی جنت آسمانہ دے اتے رکھیے میں ماما دے قدمہ تھلے رکھ دیتی ہے۔ بے ادبی ہوئے گا جڑا نہیں پیا کردا۔ بہرحال آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، محبوب جسے چاہیں جو چاہیں اسے دے دیں، مختار بنایا ہے انہیں رب نے خزانوں کا۔ وہ کملے نے جڑے کہندے نے بھی اونا دے چان نال کچھ نہیں ہوندا، او کچھ بھی ہون جناب یہ وہ فلاں فلاں، میں کہنا جناب اج کسے دی اکھ خراب ہو جاوے ہسپتال جاندے ہو، اج کسے دی ہڈی نو مسئلہ بن جاوے ہسپتال جاندے ہو، اج کسے نو کوئی بیماری دا سامنا کرنا پہ جائے ہسپتال جاندے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر سن، صحابی دی اکھ نکل گئی حضور دے کول، لت ٹوٹ گئی حضور دے کول، اکھ دا مسئلہ بن گیا حضور دے کول، اور بھی کوئی پریشانی بنی حضور دے کول۔ ساڈے علماء نے، ساڈے بزرگاں نے، ساڈے عشق والیاں نے صحیح ترجمانی کر کے امت نو یہ سبق دسیا ہے محبوب جسے چاہیں جو چاہیں اسے دے دیں، مختار بنایا ہے انہیں رب نے خزانوں کا، محبوب نہ غم کرنا۔ اوہ سنیاں دا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، ویسے میں نامینیٹ ہو نقیب نہیں ہے گا جڑا ادھر دیاں ادھر مارے تے ادھر دیاں ادھر مارے۔ میری کوشش ہوندی ہے میں کلام پڑھا تے احمد رضا بریلوی دا، میری کوشش ہی ہوندی ہے کیونکہ میں وہ تے نقیب ہے کو نہیں جڑا ایک پروفیشنل نقیب ہوئے، انہاں دی محبت ہے۔ آقا تیرے آنے سے ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، محبوب جسے چاہیں جو چاہیں اسے دے دیں، مختار بنایا ہے انہیں رب نے خزانوں کا۔ محبوب نہ غم کرنا، محبوب نہ غم کرنا، سر حشر تو امت کا، والا سوفا یعطی کا رب کا فتردا۔ محبوب نہ غم کرنا، سر حشر تو امت کا، محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا۔ جس کو بھی ملا ٹکڑا، جس کو بھی ملا ٹکڑا، ساڑھے بزرگ ٹکڑے دی گال کیتی ہے، بوری دی گال نہیں کیتی۔
ٹکڑے دی بات کی تھی، نبی پاک دے در دے ٹکڑے دا کمال کیے، نبی پاک دے در دے ٹکڑے دا جناب والا کمال فرما دے نے جس کو بھی ملا ٹکڑا حسنین کے نانا سے منگتا وہ بنا شاہد سلطان زمانے کا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ ثانی نو جدو عیسائیاں دے جرنل نے اپنے قبضے چ لیا نا تے آپ بڑے سونے سن، بڑے سونے سن، وہ کہنے لگا بھی اگر اے جڈا حسین و جمیل سونا ہے تے کیوں نہ اے ساڑھے مذہب چاہ جاوے تے ساڑھے مذہب دا اگر اے کلمہ پڑھ جاوے ساڑھے مذہب چاہ جاوے تے ساڑھے مذہب نو بھی چار چان لگ جان گے بھی ایڈا سونا بندہ ساڑھے مذہب دے وچ تے بلے بلے ہو جانی ہے۔ انہیں لالچ دین دی کوشش کی تھی بھی میں اپنی ادھی سلطنت انہوں دے دیاں گا تو ساڑھا مذہب قبول کر لا۔ آپ نے فرمایا سائیڈ تے ہو، وہ کہنے لگا اپنی بیٹی دا نکاح بھی دے دیاں گا۔ آپ نے فرمایا سائیڈ تے ہو، کہنے لگا چل ساری بادشاہی دے دیتی۔ آپ نے کہا چل سائیڈ تے ہو، تینوں پتہ نہیں تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں۔ تینوں کی پتہ نبی پاک دے غلامہ دی ٹور کیے، جس کو بھی ملا ٹکڑا حسنین کے نانا سے منگتا وہ بنا شاہد سلطان زمانے کا۔